بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے، آنکھ بھی اللہ کے حکم سے آدمی سے جھوٹ بولتی ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے پھر اس سے نیچے گر جاتا ہے۔ السلسلہ حدیث نمبر 1003۔ بنی بیازہ کے ایک شخص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ایک عشرہ اعتکاف کیا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس وقت تم بلند آواز سے قرآن مت پڑھو، کہیں تم مومنوں کو تکلیف دینے کا سبب نہ بن جاؤ۔ السلسلہ حدیث نمبر 557۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو پہلی صفوں کو ملاتے ہیں۔ اللہ کو وہ قدم انتہائی محبوب ہیں جو صف میں ملنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1095۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔